اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب إني مغلوب فانتصر يا أرحم الراحمين وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ دوستو عزیزو، اس سلسلہ مجالس اہل البیت فیڈریشن کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں روانہ کی جا رہی ہے۔ آل محمد علیہ الصلاۃ نے بہت تاکید کی ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے تمام زندگی میں امام حسین علیہ السلام کا دخل کتنا زیادہ ہے، چونکہ نجات کی کشتی یہ ہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کے حلق میں ایک ذرہ ڈالتے ہیں کربلا کا، یعنی آغاز زندگی سب سے پہلی غذا اس کے جسم اطہر پہ جائے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی خاک ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس دنیا سے جاتا ہے بچہ یا کوئی بھی ضعیف انسان، تو پھر اس کے قبر میں لٹانے کے بعد خاک شفا ڈالتے ہیں، اس کے رخسار کے نیچے خاک شفا رکھی جاتی ہے، اور زندگی میں جب بھی پانی پی رہے ہیں کہا کہ درود بر حسین لعنت بر یزید۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اپنے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح رکھو، چاہے کچھ نہ بھی پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے کس کے اوپر سجدہ کیا؟ سجدگاہ کے اوپر سجدہ کیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اسی انداز سے کہ جب ظہرین کی نماز پڑھا، مغربین کی نماز پڑھا، آپ نے مستحب نمازیں پڑھی، تمام نمازوں میں آپ کا سجدہ، ہمارا سجدہ خاک شفا پر ہوا۔ ہماری زندگی میں کتنا دخل ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے، آپ ایک مرتبہ غور تو کریں۔ اس کے بعد پھر خوشی کے ایام آئے تو عید غدیر آئی، صرف اس میں چھوڑ کر شب قدر آئی، زیارت امام حسین، عرفہ زیارت امام حسین، اسی طریقے سے عید الفطر آئی، زیارت امام حسین، عید الاضحیٰ زیارت امام حسین، 13 رجب کے اعمال، اعمال ام داؤد وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اعمال سب جگہ زیارت امام حسین، زیارت امام حسین، زیارت امام حسین۔ کیوں؟ ہمارے زندگی کا ہر وقت کا محور زیارت امام حسین علیہ السلام اور ذکر امام حسین علیہ السلام، محبت امام حسین علیہ السلام، ہماری زندگی کا پورا سسٹم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، بس ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ایران میں ایک مرتبہ برٹش کا ایک ایمبیسڈر آیا، تو شاہ کا زمانہ تھا، اس کے پاس ایک اس ٹائپ کا سسٹم تھا، سمجھ لیجیے کہ وہ منجم تھا کہ آپ نے کیا کھایا، کیا کیا 2 دن پہلے، ہفتہ بھر پہلے، مہینہ بھر پہلے، وہ سب کچھ بتا دیتا تھا۔
تو ایک مرتبہ جو ہے آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس آنے لگے. اس کے بعد ایمبیسی میں ویزا لینے کے بجائے ان چیزوں کی بھیڑ لگنی شروع، خاص کر کے عورتوں کی تو بھیڑ بہت زیادہ لگنے لگی. اور اس کے بعد پھر اس کا مقصد یہ سب بتا کر کچھ اور نہیں بلکہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا تھا. اور آخر میں وہ یہی کہتے تھے دیکھو تم لوگ مسلمان ہو مگر ہم عیسائی ہیں، ہمیں اس سلسلے میں زیادہ معلوم ہے، لہٰذا نجات کا رستہ جو ہے وہ صرف اور صرف جناب عیسیٰ کے ساتھ ہے، لہٰذا عیسائی بن جاؤ تمہیں نجات ملے گی. تو وہ مقصد جو تھا اس کا مقصد یہ بتا کر ان چیزوں کو علم نجوم کے ذریعے سے وہ اپنے کرسچینٹی کی طرف کھینچ رہا تھا. ایک مرتبہ جو ضعیف الایمان تھے آہستہ آہستہ کنورٹ ہونے لگے. اب جو کنورٹ ہونے لگے یہ خبر جب شاہ تک پہنچی کہ ایسا ایسا ایک ایمبیسڈر آیا ہے اور وہ یہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، تو اب وہ چونکہ ایمبیسڈر ہے رکوانا آسان نہیں ہے، منع کرنا آسان نہیں ہے. تو پھر یہ بات جو ہے جناب کس سے کریں، کیسے مثال کے طور کے اوپر اس مسئلے کو سولو کریں. تو آگے مدرسی کا زمانہ تھا اس زمانے میں. آگے مدرسی آیت اللہ مدرسی بہت عظیم شخصیت تھی، ان تک یہ بات پہنچائی گئی کہا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. تو پھر آگے مدرسی نے کہا ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں، میں آتا ہوں، آپ لوگ اس سے کہہ دیجیے جس کو دربار لگاتا ہے ہم بھی پہنچیں گے. اگر مدرسی پہنچے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ان کی نوبت آئی، پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا کام ہے. اس سے ایمبیسڈر نے کہا. تو اگر مدرسی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکالا مٹھی بند کر کے، بولا بتاؤ ہمارے جیب میں ہے کیا، ہمارے جیب میں ہے کیا. تو کہا غور کر کے فکر کیا، پسینہ پسینہ ہو گیا. کافی دیر تک جب اس نے نہیں بتایا تو آقا مدرسی نے کہا کہ میں تم سے بار بار پوچھ رہا ہوں، ہدایت کا راستہ تمہارے پاس ہے، جنت کا راستہ تمہارے پاس ہے، اور تمام چیزیں تم بتا رہے ہو، تم ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں، میرے مٹھی میں کیا ہے. تب ایک مرتبہ اس نے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، مگر میں پریشان اس بات پر ہوں کہ یہ مٹی، یہ چیز آپ کے پاس آئی کیسے. کھول سکتے آپ اپنی مٹھی کو، آپ کی مٹھی میں مٹی ہے، اور مٹی زمین کی نہیں بلکہ جنت کی مٹی ہے. اگر مدرسی نے فوراً مٹھی کھولی، سب نے دیکھا کہ ہاں واقعی ان کی مٹھی میں تسبیح خاک شفائے کربلا معلیٰ ہے. تو ایک مرتبہ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ یہ مٹی جنت کی ہے، میں پریشان ہوں اس بات سے کہ یہ جنت کی مٹی آپ کے پاس آئی کیسے. تو وہ آئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے کرسچینٹی کا. آگے مدرسی نے کہا کہ اب تم سمجھے اپنی حیثیت، ہم ایک ادنا سا شیعہ ہیں اور ہمارے ہر شیعہ کے گھر میں یہ تسبیح اور سجدگاہ جناب تمہیں ملے گی، یعنی ہم جنت کی مٹی اپنے گھر پر رکھتے ہیں. تو جو جنت کی مٹی اپنے گھر پر رکھے وہ خود جنت میں کس انداز سے جائے گا اور کس اعتبار سے جناب اس کی منزلت ہوگی. تو دوستو عزیزو، ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، یہ نعمت جو آپ کے گھر میں سجدگاہ کی شکل میں ہے، جو آپ کے گھر میں جا نماز پر تسبیح خاک شفا کربلا کی شکل میں ہے، پروردگار عالم نے اس خاک کو کتنا بلند کر دیا ہے. روایت میں ہے کہ جب کوئی اگر چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ سجدگاہ یہ کربلا معلیٰ یعنی خاک شفا کربلا معلیٰ کے اوپر سجدہ کرے. پروردگار عالم اس کے سجدوں کو، اس کے نماز کو قبول کرتا ہے سجدگاہ کے سبب سے. کیوں؟ اس میں تمام حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ اس کی دعا، اس کی سجدے، اس کے اعمال عرش الہی تک جناب جا کے ٹکراتے ہیں. یہ ہے ہماری اور آپ کی اہم ترین نمازیں کہ جو سجدگاہ کے ہونے کے سبب سے ماشاءاللہ سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اسی لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آخری سجدہ تھا وہ یا دائمی سجدہ، آخری سجدہ تھا وہ یا دائمی سجدہ جس نے مسجد کر دیا ہے جنگ کے میدان کو. اللہ اکبر. بس
تو دوستو عزیزو، یہ عظیم ترین نعمت جو اللہ نے دی ہے، یہ ایسے نہیں دی، اسی لیے روایت میں ہے کہ جب کوئی کربلا کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو ایک فرسخ سے اپنے آپ کو پیدل کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک فرسخ تک، یعنی تقریباً 5.25 کلومیٹر تک لائنوں کو دوڑایا تھا آخری جنگ میں، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین کو جنگ کرنا نہیں آتی۔ نہیں، جنگ تو بہت کچھ کرنا آتی ہے، تو وہ تختہ پلٹ دیتے کہ جناب عباس کو صرف اکیلے ہی بھیج دیتے لڑنے کے لیے، تو رخ بدل جاتا۔ مگر چونکہ مقصد کچھ اور تھا، شہادت کا ایک عظیم ترین مرحلہ طے کرنا تھا، جو امام حسین نے الحمدللہ طے کیا۔ مگر ہاں دوستو، 5.25 کلومیٹر تک جو میرا آقا گیا ہے، اس وقت امام حسین کا جسم پورا زخمی تھا اور زخموں سے خون گر رہا تھا، لہٰذا امام حسین کا خون کربلا کی سرزمین میں 5.25 کلومیٹر تک گرا ہے، لہٰذا احترام خون امام حسین میں زائرین کو چاہیے کہ 5.25 کلومیٹر سے اپنے آپ کو پیدل چلائے، تاکہ نہیں پتہ کس جگہ پر امام حسین کا خون گرا تھا۔ ایک ہے آسمان پر عرش، جس کو عرش معلیٰ کہتے ہیں، اور ایک ہے زمین پر، جسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ مگر ہاں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ اس نونہال کو اپنے خون جگر کو پلا کر بڑا کیا، اور آخر میں ایک مرتبہ امت نے اجر رسالت کی شکل میں جو تحفہ دیا ہے، بڑا خطرناک تھا۔ آج تک کسی انبیاء نے اس انداز کا تحفہ اپنے نبی کے گھر والوں کو نہیں دیا، اس انداز سے ان لوگوں نے خدا لعنت کرے دشمنان اہل البیت کے اوپر، امام حسین کے قاتلوں کے اوپر، تاکہ جس کے ذریعے سے یہ ظلم عظیم ہوا ہے، اس ظلم کرنے والے یا ان کی حمایت کرنے والے آج دنیا میں جہاں بھی زندہ ہیں، پروردگار عالم ان سبوں کو ذلیل و خوار فرما۔ اور انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا عزاداری کو مکمل طریقے سے، اچھی طریقے سے منوائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔